ہر مجلس میں آنے والا برابر نہیں ہے. مصلی تک جانا اور ہے، خدا تک جانا اور ہے. اب پتہ نہیں آپ بیدار ہیں یا نہیں ہیں. مصلی تک جانا اور ہے، خدا تک جانا اور ہے، مجلس تک آنا اور ہے، حسین تک جانا اور ہے. ہر آدمی حسین تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. حسین تک جانے کے لیے ہمت چاہیے. یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہم نے عزاداروں کے درمیان میں دو چیزوں کو رکھا ہے. اب عزادار تباہ نہیں ہو سکتے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، عزاداروں کے پیچھے روایت یہ ہے کہ مجلس میں ہمیشہ امام پیچھے آتے ہیں. عزاداروں کے پیچھے رہتے ہیں کون؟ امام. دوسری چیز عزاداروں کو یہ دی کہ علم آگے رکھو، اس لیے کہ بڑی محنت ہوئی ہے اس علم پر. علی نے رسالت سے علم لیا ہی اس لیے تھا کہ ابو طالب کی جاگیر بن جائے. متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا. دوسرا لفظ کہہ کر اتر آیا تو کام تمام ہو جائے گا اور مجلس بن جائے گی. متوجہ رہیے گا. علی نے رسول سے علم لیا اس لیے تھا کہ قیامت تک کے لیے علم ابو طالب کی جاگیر بن جائے. اور عباس نے حسین سے اس لیے لیا تھا کہ علم عزاداروں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے. عباس نے علم حسین سے لیا اور تمہیں دے دیا. علی نے علم رسول سے لیا اور عباس کو دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تسلسل دین و مذہب ہے جو تم تک پہنچایا گیا. علم کو آگے رکھو، امام پیچھے. میں نے روایتوں سے پوچھا یہ امام پیچھے کیوں ہیں؟ کہ دنیا کا کوئی عزادار گھبرا نہ جائے. ارے پتہ نہیں یہ لفظ پہنچ بھی پا رہا ہے کہ نہیں. گھبرانا مت، امام تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. علم آگے کیوں؟ کا علم جب بھی لے کے چلو علم ضرور لے کے چلنا، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ وفاداروں کی قوم ہے، غداروں کی قوم نہیں. علم علامت ہے وفاداروں کی. تو تم وہ حسن مکمل ہو جسے حسین نے اپنی عزاداری کے نصاب کے لیے پالا ہے. اب عزاداری پر میں ایک لفظ کہہ کر آپ کو اندازہ کرا سکتا ہوں کہ آپ ہم نہیں، کچھ نہیں، ہم حصہ ہیں اس مظلومیت کا جو حسین نے تم تک پہنچائی. اس مظلومیت کا ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں؟ یا ہم میں کیا ہمت ہے یا ہم میں کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر طاقت کا بل ایسے مجمع کو جمع کر سکتا ہے تو کہیں غور کر کے دکھلانا. مجمع ملے گا مگر رکے گا نہیں. حسین کا کمال یہ ہے کہ مجمع ملتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، رکتا بھی ہے. یہ کمال ہے حسین کا. تہذیب و تمدن کے دائرے میں بیٹھتا ہے، ثواب لینے کے لیے بیٹھتا ہے. تم بیٹھتے ہو، تمہارے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں. یہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ فرشتے کہاں آ گئے. فرشتے ساتھ ساتھ آتے ہیں. ما ذکر خبر هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا. جہاں ہمارے شیعہ جمع ہوتے ہیں، حفت بہم الملائکہ، انہیں ملائکہ گھیرے رہتے ہیں. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں سے منتشر نہ ہو جائے. کیا سمجھتے ہو؟ اہل بیت اطہار نے تمہارے لیے بڑی محنتیں کی ہیں. پہلے خود جمع ہوئے، تمہیں یاد کیا. اب تم جمع ہوتے ہو، انہیں یاد کرتے ہو. توجہ دیجیے گا. پہلے تمہاری خاطر انہوں نے خود کو تم تک پہنچایا، اب تم ان تک پہنچا رہے. خداوند عالم تمہیں سلامت رکھے، باقی رکھے، اور تمہیں اس فرش عزا کی بدولت اس نصاب تک پہنچائے جہاں تک تم پہنچنا چاہتے ہو. آ گئے ہو تو اس فرش کا حق ادا کر کے اٹھنا. آ گئے ہو تو فاطمہ کو پرسہ دے کے اٹھنا. آ گئے ہو تو امام زمانہ تک خود کو پہنچا کے اٹھنا. آ گئے ہو تو یہ سوچنا کہ تم بے دھڑک یہاں چلے آئے. تمہیں اپنے بچوں کی فکر تو نہیں ہے؟
تمہارے بچوں میں سے کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے؟ یہاں تو گلیوں میں تم سے پوچھا جا رہا تھا بھائی تم نے چائے پی لی، بھائی تم نے کھانا کھا لیا، بھائی تم نے یہ کر لیا، بھائی تم نے وہ کر لیا، مگر سکینہ تو شام تک چلی گئی، زینب تو کوفے تک چلی آئی، سید سجاد تو پورا راستہ چلے گئے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ امام تمہارا کیا ہے۔ اگر راستے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے مصائب پڑھنا ہے تب بھی اور آپ کو سننا ہے تب بھی، اس لفظ کے بعد کوئی گنجائش بچے گی نہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب بھی کبھی سید سجاد کو کوئی ان کا چاہنے والا ملا، جب بھی کوئی چاہنے والا ملا تو سید سجاد سے اس نے پوچھا مولا کیا چاہتے ہیں؟ کہا اگر ممکن ہو تو کچھ چادر لا دے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کئی مرتبہ چادریں آئی، مگر جب چادریں آئی جناب زینب نے اوڑھتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، اے بھائی تو جانے بھی نہیں پائے گا چادریں دوبارہ چھن جائے۔ اللہ اکبر، یہ سالانہ مجلس ہے، یہاں کے چند گھروں کی تمنا یہ ہے کہ آپ ان کے یہاں آئیں، وہ آپ کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں، ایک گھر میں پانی کا انتظام، ایک گھر میں چائے کا انتظام، ایک گھر میں مہمانداری کا انتظام، تم آئے، تمہارے بچے آئے، تمہارے بچوں پہ ان کی نگاہ۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ تم یہاں سے گئے ہو اور تمہیں اپنے بچے گننے پڑے ہو؟ مگر میں تمہیں رلانے کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، زینب کی عادت بن گئی تھی کہ زینب شام تک جاتے میں جب بھی کہیں بیٹھا کرتی تھی اپنے بچے گنتی تھی، اور راوی لکھتا ہے کہ جتنے بچے کربلا سے لے کے چلی تھی زندان شام تک صرف 6 بچے بچے۔ جب حمید سے پوچھا گیا باقی بچے کہاں گئے، کہا اونٹوں کی پشت سے گر گر کے بچے۔ تم نے گریہ کیا، میں جانتا ہوں تمہیں گریہ کرنا چاہیے، لیکن عزیزو تم آخر فرش پہ بیٹھے ہو، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ تو نہیں بیٹھے، تم جہاں بیٹھے ہو تمہیں یہ تو پتا ہے کہ تمہارے بچے مطمئن ہیں۔ میں اگر تمہیں کربلا پہنچا سکوں تو ان لفظوں میں پہنچاؤں گا۔ میں نے پوچھا تھا کہ کربلا مکمل طریقے سے پہنچ گئی، تو حمید ابن مسلم نے کہا کہ کربلا پہنچ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کربلا میں قلم اتنی تیز نہیں چل رہا تھا جتنی تیزی سے مصائب چل رہے تھے۔ میں جانتا ہوں جس مجمع میں پڑھ رہا ہوں یہ حساس مجمع ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ تو پتا چلا کہ 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا، مگر یہ پتا نہ چل سکا کہ جی بھر کے سکینہ کو پانی کہاں ملا۔ مجھے یہ تو پتا چلا کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے تھے، مگر میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ سجاد کے درے کتنے لگے۔ کیا میں جملے پہنچا پایا؟ مجھے یہ تو پتا ہے کہ زینب کتنی جگہ گری، پھر مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ سید سجاد کتنی جگہ گرے۔ تم نے گریہ کیا، تمہیں گریہ کرنا چاہیے، تمہارا حق ہے گریہ کرنے کا، مگر ایک لفظ سنو، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھوٹ گھوٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ ایک لفظ جو تمہیں رلانے کے لیے کافی ہو جائے گا، امام کو کئی ضربوں میں شہید کیا گیا، لیکن ہر ضرب پہ ظالم ضرب لگا کے دیکھتا تھا کہ حسین کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ میں مجلس پڑھ چکا، آپ گریہ کر چکے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ اہل بیت کے قریب پہنچنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں اہل بیت پر، ہم اور آپ پہچان نہیں سکتے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک روایت میں سناتا ہوں
اس کے بعد جب جب سوچنا، جب جب گریا کرنا۔ ایک آدمی 11 محرم کو شمر کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں شام جا رہا ہوں انعام لینے کے لیے۔ شمر کہتا ہے کہ تجھے انعام کیسے ملے گا؟ تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ انعام انہیں ملے گا جس نے کوئی ظلم کیا ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا میرے ہاتھوں سے انعام جاتا رہا؟ اور یہ کہہ کر ظالم زمین پر لوٹنے لگا۔ ہائے افسوس کہ اب میں انعام کا مستحق نہیں رہا۔ شمر نے کہا کہ نہیں، انعام تجھے اب بھی ملے گا، چل میرے ساتھ۔ گیا اور عمر سعد کے پاس لے کے گیا اور عمر سعد سے کہتا ہے کہ اسے کوئی کام بتا دے جو یہ انعام کا مستحق ہو جائے۔ عمر سعد کا جو جملہ تھا وہ آج تک قیامت بن کے تاریخ کے اندر موجود ہے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ ایک کام تو ختم ہو چکا مگر ایک کام باقی ہے۔ حسین کا کام تمام ہوا، زینب کا کام باقی ہے۔ عزیزوں میں مجلس کو تمام کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد حارث کو لیتا ہے اور لینے کے بعد میں اس جگہ آتا ہے جہاں اسیر بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد میں ایک تازیانہ کوڑا اس کے ہاتھ میں دیتا ہے حارث کے، اور حارث کے ہاتھ میں دے کے کہتا ہے کہ دیکھ وہ علی کی بیٹی زینب ہے، دیکھ وہ علی کی بیٹی زینب ہے، بس تیرا کام یہ ہوگا کہ آج کے بعد علی کی بیٹی سونے نہ پائے۔ عزیزو یقیناً مجلس تمام ہو گئی ہے۔ خداوند عالم آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، پروردگار تمہیں آباد رکھے اور سلامت رکھے، معبود تمہاری اس مجلس کو امام زمانہ تک پہنچائے۔ میرے آخری لفظ سنو، روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ جناب زینب کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ راستے میں کہیں سونا نہیں۔ کہا بیٹا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے ظالم کو اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ظالم کہہ رہا تھا اگر زینب سوئے گی اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اے پھوپھی اماں یہ کیسا وقت آ گیا ہے، ظالم کوڑے لیے کھڑا ہے، زینب تھکن کا احساس کر رہی ہے۔ ہائے اسیران کربلا۔